جب گاندھی جی اردو کی جان کے لاگو ہو گئے اور ہندوستانی کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے، انجمن کو ریاست کی طرف سے سالانہ امداد ملتی رہی۔ سر اکبر حیدری کے بعد نواب چھتاری وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سالانہ مدد بند کر دی۔ مولوی صاحب آسانی سے شکست مان لینے والے آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً ایک کانفرنس بلائی اور ان کی اس حرکت کا نوٹس لیا۔ اسی اجلاس میں مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اپنا کل اثاثہ انجمن کی نذر کرتے ہیں۔ اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ اثاثہ 5 لاکھ کا تھا۔ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابائے اردو کہلانے لگے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے، جبکہ ان کے پیر تحریکت یعنی کہ ان کے جو رہنما اور استاد تھے سر سید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندہ اگہا کرتے تھے، مگر مولوی صاحب کسی سے چندہ مانگتے نہیں تھے۔ مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے، عمدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے، شیروانی، ترکی ٹوپی اور ایک بڑا سا پائجامہ۔ ساری عمر ان کا یہی لباس رہا۔ سوٹ پہنے ہوئے نہ تو انہیں کبھی دیکھا اور نہ ہی کوئی تصویر ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنے ہوئے ہوں۔ کھانا اچھا کھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا کھانا ہوتا، پھل بھی ضرور ہوتے تھے۔ مولوی صاحب بہت ہی باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے۔ صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشیع تک، مشیع مراد پیدل چلنا، ان کا روزانہ کا ایک سا ہی پروگرام ہوتا۔ راتوں کو جاگتے نہیں تھے، نیند پوری طرح لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے۔ ابھی 100 میں سے 5-6 سال باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے۔ مرض تشخیص نہیں ہوا، لگتا تھا ہاضمے کی شکایت ہے، مگر مرض بڑھتا گیا، افاقہ نہ ہوا۔ صدر ایوب کو مولوی صاحب کی علالت کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے پنڈی بلوا کر سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ وہاں مولوی صاحب کا کینسر مرض تشخیص ہوا۔ لاعلاج مرض کا علاج ہی کیا۔ جب زندگی سے مایوسی ہو گئی تو مولوی صاحب کو کراچی کے نیول ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ یہاں پہنچے تو مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بے ہوش رہنے لگے۔ جب انہیں ہوش آتا تھا تو کچھ بولنا چاہتے تھے، مگر نقاہت اتنی تھی کہ سرگوشی سنائی نہیں دیتی تھی، صرف 2 لفظ کبھی کبھی قریب رہنے والوں نے سنے، انجمن اور اردو، یعنی کہ مولوی صاحب کی زبان پر آخری دم تک انجمن اور اردو کا ہی لفظ تھا۔